ایڈی وڈی پارٹی کو کی گرام لے کے جا سکتا ہے. ایک گلا خراب ہوئے تو تھی کتنی دوائیاں بھی دے لیکن وہ بھی لگا نہیں خود مطمئن نہیں ہو رہے. راستے میں ڈاکٹر صاحب مجھے پوچھ رہے تھے ڈاکٹر صاحب مریض مطمئن نہیں تھا. میں کہ مریض مطمئن ہوتا ہے کہ دوسری مطمئن نہیں ہو رہے. آپ مطمئن نہیں ہو رہے. مریضوں میں دوائیاں بار بار ریپیٹ نہ کریں نہیں تو مریض فارغ ہو جائے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. ڈاکٹر جارج پیتھولکس فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر یا بڑی جلدی مر جاتا ہے یا پھر مرتے ہیں شاید نہیں پڑا سکتا. میں نے کہا اس لیے کہ وہ اپنی دوائیاں کھاتا رہتا ہے. اور ڈاکٹر نے شوگر بنایا ہو تھوڑی سی جلدی ضرورت ہوگی کچھ والی بات بات وہ دوائیاں آپ کو لے جائیں گی. دوائیاں ریپیٹ نہیں کرنی, دوائیاں آپ نے نہیں کھانی, آپ نے دوائی نہیں کھانی, آپ نے دوائی نہیں کھانی. اس طرح مٹھائی ہے بندے نے کوئی مٹھائی پی ہوتی ہے وہ نہیں کھانی اور بتا تیاری نہیں ہنسی نہیں کھانی. کیا کیا آپ نے کیا کرنا ہے دوائیوں کو کھانا نہیں ہے اور مریضوں کو بیجا استعمال بھی نہیں کروانی. لطیف ترین قلیل ترین چیزیں استعمال کرنی ہیں اور سکیم ترین چیزوں کو اپنی زندگی سے آؤٹ کر دیں. پھر کیا ہوگی حقیقی پائیدار دائمی مکمل شفا. حقیقی پائیدار اور مکمل شفا. اب جی یہ جو چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو سمجھا دی, اب بہت سی چیزیں آپ کے مائنڈ کے اندر بھی تشریف لے آئی ہوں گی. تو میں چاہتا ہوں کہ ہر بندہ مجھ سے سوال کرے. ہر بندہ جو چیپٹر ہماری ادھر پڑھا ہے ادھر تک مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو کیا مشکلات پیش آئیں, کیا آپ نے نوٹ کیا. یہ ذرا مائک کو دیجیے گا. سب کو ہر بندے نے سوال کرنا ہے, اس پر بندی ہے وہ سوال. ان کو دے پہلے ان کو دے دیں جی. ڈاکٹر صاحب میرا سوال یہ کہ ایکیوٹ کیسز میں جب ہم کوئی پوٹینسی دیتے ہیں, پوٹینسی دینے کے بعد ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم نے غلط پوٹینسی تو آیا اس کا اینٹیڈوٹ کرنا پڑے گا یا مطلب ویٹ کرنا پڑے گا یا ہم کوئی اور پوٹینسی جو ہماری سمجھ میں آتی ہے وہ ہم دے سکتے ہیں. ایکیوٹ کا مطلب ہوتا ہے شدید بیماری. ان کو نئی بیماریاں بھی کہتے ہیں, فریش ڈیزیز. اس میں آپ نے جو پوٹینسی دینی ہے نا وہ چھوٹی دیں. کون سی پوٹینسی دیں گے؟ چھوٹی. اس کی مثال ہے یہ آپ کو گلاس اٹھانے کے لیے کتنی طاقت چاہیے؟ 2. لیکن اگر زیادہ گلاس ہوگا تو پھر زیادہ انرجی کی ضرورت ہوگی. پوٹینسی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ طاقت. یہ سوال آپ کا کلیئر ہو جائے گا. آپ نے کتنی قوت لگا کر چیز کو اٹھانا ہے اس کو پوٹینسی بولتے ہیں. یعنی کہ آپ کی جو علامات ہیں وہ کتنی پرانی ہیں. بچی آ گئی پہلا پیار نہیں ہوتا. طاقت طاقت جو ہے اس کی جو طاقت ہے وہ چھوٹی ہونی چاہیے. ایکیوٹ میں کرانک چونکہ پرانا ہو جاتا ہے اور بیماری مرکزے سے جینز کے اندر چلی جاتی ہے. کہاں جاتی ہے؟ ڈی این اے میں. ڈی آئی سی رائبو نیوکلک ایسڈ جینز, جہاں سے ہم پیدا ہوئے ہیں, جہاں سے ہم بڑھے ہیں, جہاں سے ہم نکلے ہیں, وہ جینز ایک بیج کی طرح ہے. جینز کیا ہے؟ ایک بہت بڑا درخت ہوتا ہے, اس کا بیج بھی اتنا سا ہوتا ہے. تربوزہ بھی ایڈا ہوتا ہے, چھوٹا سا بیج جاتے ہیں, کتنا بڑا تربوز ہوتا ہے. میں نے بڑے بڑے بھی دیکھے ہیں تربوز بھی, 90 تربوز بھی نظر آ رہے ہیں. اور انسان کتنا بڑا 6 فٹ کا, 8 فٹ کا, 10 فٹ کا, قوم آپ 50 فٹ کی ملی ہے. یعنی وہ ڈی این اے کے اندر جو جین ہے نا اس کو بنا پہ پرابلم پر ہم نے دوائی دینی ہے. اگر بیماری فریش ہوگی تو چھوٹی, اگر کرانک ہوگی تو بڑی پوٹینسی ہے, بڑی پوٹینسی. اوکے جی.
نے دوائی غلط دے دی ہے، اگر اس کی دوائی نہیں بنتی تھی تو آپ ویٹ کریں. مثلا ایک دوائی ہے سلفر، مثال دی ہے، یہ 40 سے 60 دن تک کام کرتی ہے. بیزینیم ہے 70 دن تک کام کرتی ہے. لیکسومیکا ہے 7 دن سے 1 سے 7 دن کام کرتی ہے. ایڈیم سیپا 1 سے 4 دن کام کرتی ہے. پیراڈونا جو ہے وہ 30 دن کام کرتی ہے. برایوریا جو ہے وہ 35 دن کام کرتی ہے. اس دوائی کا ڈیوریشن دورانی ہے. یہ دوائی اتنی گہری ہے اتنے دن کے پہلے ہم اس کو ریپیٹ نہیں کر سکتے. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. پوٹینسی تو طاقت ہے، چاہے 30 ہے، چاہے 200 ہے، چاہے 1 ہے. آپ نے دوائیوں کو ریپیٹ نہیں کرنا، دوائیوں کو دہرانا نہیں ہے، دوائیوں کو ہاں نہیں دینا. شربت چھوڑ دیں ان کو. آج جاتے ہوئے سارے شربت ہیں پڑے نہیں، آپ نہ لیں، آپ نہ لیں. برائی ہمارے معاشرے میں نہیں ہے، اچھائی بھی ہے. آپ نے کیا لینا؟ جی بایو کیمسٹ کوئی میتھڈ دوائی نہیں کی جا سکتی. 26 ایکسپٹنسی کو نظر آتی ہے. ہاں لے سکتے ہیں، جیسے کالی پیور ہے، نیٹرم پیور ہے، نیٹرم سلر ہے، تو دے سکتے ہیں. کیوں نہیں دے سکتے؟ بڑے اچھے رزلٹ ہے، ویری بیسٹ رزلٹ ہے. میرا سوال یہ تھا کہ آپ اس کو ریپیٹ نہیں کر سکتے، اس کو جو غلط دوائی دی ہے اس کا ویٹ کرنا پڑے. نہیں، دوسری دوا ہم دے سکتے ہیں. نہیں، دوسری دوائی دینے کے لیے آپ کو کچھ کا ویٹ کرنا پڑے. کتنا؟ وہ میڈیسن پر ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ نے پیراڈونا دی، آپ کو کم از کم 3 سے 8 دن کو ویٹ کرنا پڑے. لیکن ڈاکٹر صاحب پیشنٹ کو تو ہم نے کیور کرنا ہے نا. پیشنٹ کو کیور کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ پیشنٹ وہ آپ نے سوچ کے پہلے دوائی دی. سر یہ جو کیور میں ہے، کیور میں ہے، ملٹی میں ہم دے رہے ہیں، آگے سے کون ریپیٹ کر سکتے ہیں؟ ریپیٹ کر سکتے ہیں. وہ کیسے جی؟ کتنے ٹائم کے بعد؟ 2 ٹائم پر، صبح شام. صبح شام زیادہ دیر کے لیے صبح دوپہر شام رات والے دوپہر ایسے نہیں کرنا. صبح شام 1-1 2-2 کا طرح دے دیں. وہ اٹامک میڈیسن ہے، میڈیسن اٹامک ہے، اس کا اثر ہی بڑا زبردست ہے. ایسے دینی ہے آرام آ جانا. سر میرا سوال ہے کہ آج تک جو ہے میں 3 میازم پڑھائے گئے. آپ نے ٹیبل کلاسز کو چوتھا اب تو بڑے میازم، اب تو اور ڈاکٹر بڑے میازم نہیں کرتی ہیں. یہ ڈاکٹر جار وتھورکس کی نہیں، میں ڈاکٹر جار وتھورکس کا فالوور نہیں ہوں. میں ڈاکٹر کینٹ کا فالوور ہوں. کینٹ نے اس کا ذکر آج کا فالوور آپ کینٹ جار وتھورکس کی. میں ایرن کینٹ، ہنی مین، ڈینم، نیش، کلارک، بلیکی، ان کو فالوور ہوں. بارٹلے کے ڈاکٹر جن کو کچھ آتا ہے آدھے ڈاکٹر صاحب زیادہ تر ڈاکٹرس کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ جیسے ہی وہ کوئی پوٹینسی لیتے ہیں کسی بھی ایکٹیو کیس میں، اگر آدھے پونے گھنٹے میں فرق نہیں پڑتا تو فوراً دوسری دوا. غلط کرتے ہو آپ. کوئی چیز کو چھیڑ رہے ہیں تو یہ کہاں جائے گی چیز؟ ہماری تو ایک میسج کرتی ہے. کیا کرتی ہے؟ وہ بیٹے میں نہیں جاتی، جگر میں نہیں جاتی، گردے میں بڑے دل دماغ میں نہیں جاتی. وہ میسج کرتی ہے اس پارٹ کے اوپر. آپ کا نمبر میرے نمبر سے میچ کرے گا، میسج جائے گا. اگر میرے نمبر سے علاوہ کریں گے تو میسج جو ہے غلط ہو جائے گا. میسج غلط ہوگا تو پھر آپ کو اوور ایکشن کچھ طرح کا ہوگا. ڈاکٹر صاحب پیشنٹ ویٹ تو نہیں کرے گا، اگر اسے پیشنٹ ویٹ کرتا ہے، آپ نہیں ویٹ کرتے. آپ کے پاس ویٹ نہیں ہے. پیشنٹ سے ویٹ اتنے لگے، ویٹ اتنے ہوئے بیٹھا ہے. سیویئر ایبڈومینل پین ہو رہا ہے پیشنٹ، ٹھیک ہے، آپ اس کو غور کریں نا. آپ نے جب دوائی دینی ہے اس سے پہلے غور کریں. تھنک بیفور یو یوز. سوچنا ہے پہلے آپ نے میں دوائی دینے لگا تو کیوں دینے لگا. آپ کو آپشن ہی کر رہے گا. دوائیاں ریپیٹ کرنا شروع کر دیں گے، نقصان ہونا شروع ہو جائے گا مریض کا. آپ کا تو نہیں ہوگا. آپ کو تو اس دن 100-200 روپیہ دے جانا ہے، 500 روپیہ دے جانا ہے. آپ دوائیاں کو دہرائیں نا. ایمرجنسی میں ریپیٹ کر سکتے ہو، میڈیسن 10 دفعہ ریپیٹ کر سکتے ہو. ایمرجنسی میڈیسن ریپیٹ کی جا سکتی ہے، میڈیسن دی بھی جا سکتی ہے. سر اگر کوئی مریض میڈیسن استعمال کرتا ہے، ایک ہومیوپیتھی میڈیسن لے رہا ہے، اس سے آرام نہیں آیا، مریض نے جلد بازی کر لی یا ویٹ نہ کیا، دوسرے ہومیوپیتھ کی بات چلا دی، فائنڈنگ کو اس کے لگے وہ دوسرا ہومیوپیتھ کام کیا ہے؟ وہ یہ کرے گا کہ اس کا کام یہ ہے کہ سب سے پہلے جو مریض ہے اس کی جو کیس ٹیکنگ کرے گا، لمبی کیس ٹیکنگ کرے گا تو مریض اس سے بھاگے گا نہیں. پھر مریض سے فیس لے گا، مریض سے
اس کو باؤنڈ کریں. کیا کریں؟ باؤنڈ کرو, بک کریں اس پیشنٹ کو. اسی لیتے ہیں 50 روپئے کا چارج ہے تو دے دے کرو, 500 لیں آپ, 1000 لیں اسے, اس پر محنت کریں آپ. 1000 دن کا کام کر کے دکھائیں نا, کیس ٹیکنگ کریں, اس کی فلاسفی دیکھیں. اور دوائی آپ نے فائنلی جو دوائی دینی ہے نا, کوئی نہ ہارڈ سوچ کے دینی ہے, اندھوں کی طرح دوائی نہیں دے دینی آپ. جب آپ دوائی بار بار ریپیٹ کرائیں گے, بار بار دے گا, اس کا سارا وہ کہیں آپ بگڑ جائے گی, خراب ہو جائے گی. میں اس کو تو نہیں پتا, آپ کو تو پتا, آپ بھی آنسریبل ہے نا. ایک گولی لینے کے بعد نا آپ سورج فاتحہ سجیسٹ کریں اور عظیم الباس رب الناس بشمت بشافی لا شفاء الا شفاء. ٹھیک ہے, یہ تو روحانیت ہے. اچھا, کوئی بات آتا ہوں کہ ہمارے مجھے انہوں نے جو باتیں یاد کی ہوئی ہیں, اگر ایک ترقی دینے کے بعد ہم نے کہیں سورج فاتحہ پڑھیں, سورہ فاتحہ اللہ پہ پڑھیں, انشاءاللہ پروین کی کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے, آپ جو ہے پوٹینسی جو سب سے بڑی امپورٹنٹ بات ہے, پوٹینسی آپ ویل پر شعابے کی دیں, ویل پر شعابے, ریکویج اور کمال کچھ پوٹینسیاں بنے تھوڑی سی. اگر پاکستان کو میڈیسن نہیں نہ مل رہی تو آپ کمال کو تھوڑا ہلکا سا موٹا سے دے سکتے ہیں, لیکن یہ شعابے بیسٹ میڈیسن, ریکویج بیسٹ. اتنی محنت کرنے کے بعد اگر آپ کو پوٹینسی نہ صحیح ہوئی تو پھر کیا کریں گے؟ اچھا, علامتوں کا باہر نکلنا بڑا ضروری ہے. دیکھیں ایگریویشن, ایک لفظ ہے ایگراویشن, یہ رہ گئی تھی بات, ایگریویشن یہ ضروری ہے. علامتوں کو جسم سے باہر نکالنا شفا, علامتوں کو دبا لینا شفا نہیں. ہمارا اور ایلوپیتھی میں یہی ایک فرق ہے, وہ بیماری کو دبا دیتے ہیں, ہم بیماری کو باہر نکال دیتے ہیں. آپ نے مریض کو انفارم کرنا ہے کہ آپ کو اگر خارش ہے تو باہر آئے گا, الرجی ہے تو باہر آئے گا, میدا خراب ہے تو یہ دفعہ زیادہ خراب ہوگا. کیونکہ وائٹل فورس نے جب کام کرنا ہوتا ہے تو وہ باڈی کے اندر وائٹل فورس اپنا کام کرتی ہے, بایو کیمیکلی بھی کرتی ہے, الیکٹریکلی بھی کرتی ہے, اور فزیکلی اور پیتھولوجیکلی بھی ورکنگ اس کی شروع ہو جاتی ہے. کو نہیں مانتے, ہمارا بات پیتھولوجی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, لیکن آپ کی جو پوٹینسی ہے وہ اگر ایگریویٹ کر گئی ہے اٹ مینس گڈ سائن. اگر ایگریویٹ نہیں کی دس از ناٹ گڈ سائن. اگر اس کی علامتیں زیادہ نہیں ہوئی اس کا مطلب آپ کو اس کے اندر تبدیلی ہے. سپریشن آف دا ڈیزیز اگر ہو گیا تو بیماری ٹھیک نہیں ہوگا. مثلا آرتھرائٹس کا پیشنٹ آپ نے دوائی دی تو اس کی ایک دفعہ زیادہ ہوگی. میرے پاس ایک پیشنٹ آئی, میں نے کہا پہلی تو ساری علامتیں باہر آئی, اس کا مطلب ہے پھر اگلی دفعہ مسیحیاں وہی ہوا اور وہ بیچارے سے چلا نہیں گیا. تو وہ مجھے اس نے پازیٹیو سائن دیا کہ اس کا مطلب ہے میڈیسن ورک کر رہی ہے, میڈیسن ورک کر رہی ہے. آپ جو ہی دیکھتے ہیں علامتیں بڑھ گئی, اسی لیے شیخ زیادہ لے جاؤ, ہر جگہ نہیں کام. کہ یہ جو ایلوپیتھک اور ہومیوپیتھک کا مکسچر کیا جا رہا ہے یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میں تو دوسری دوائی نہیں دینے دیتا ہے, تو ہمارے بالکل خلاف ہے, وہ تو بالکل خلاف ہے. دن اور رات کا فرق ہے. پیشنٹ کو نہیں پتا کیا دوائی دی, پیشنٹ کو پتا ہونا چاہیے. پیشنٹ کو پتا, ڈاکٹر یہی تو کر رہے ہیں کہ یہ ڈاکٹر ہومیوپیتھی کریں اور صحیح ہومیوپیتھی کریں, ٹریو رانگ ہومیوپیتھی نہ کریں, اور سیکنڈ غیر کلاسیکل ہومیوپیتھی نہ کریں, کمپاؤنڈوں کی جان چھوڑ دیں. سمپل میڈیسن دیں, ایک ون ریمیڈی, ون ٹائم ون ریمیڈی فار 50 days, 60 days, 70 days, 80 days. ایک دوائی کو 70 days شروع تکلیف ہوئے گی, لیکن بعد مزہ بڑھا ٹیسٹ ہوگا. کیوں؟ اور تو کچھ دے نہیں سکتے, دوا تو دے سکتے ہیں. تو بندے کو دعاؤں کی زیادہ ضرورت ہے. دعا اور دعا دو چیزوں کی ضرورت, دعا اور دعا. اس لیے جو کمبینیشن بنا رہے ہیں لوگ, یہ تو غلط ہے, ٹوٹلی ایبسولوٹلی رانگ ہے. اس پر تو آپ کام ہی نہ, اس کی تو بات ہی نہ کریں. ایلوپیتھی کی, ایلوپیتھی کا نا شعبہ ہے, وہ ایلوپیتھی ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہوتے ہیں, ڈاکٹر ایم بی بی ایس, ہم اسے کم پتہ کیا, لیکن ہمارے ڈاکٹر میں ایم بی بی ایس ڈاکٹر نہیں ہے.
وہ ایلوپیتھی دوائی شروع کر رہے ہیں درمیان میں ٹرپیں لگا رہے ہیں ریزرو ڈاکٹرس نے وہ غلط کر رہے ہیں ان کو نہیں لگانی چاہیے کہ وہ غلط ہے ہم اس کو نہیں مانتے ہم اس کی ڈاکٹر نہیں ہیں ویری پازیٹیو تھنکنگ یہ ہے کہ ہم اس کے ایلوپیتھی کے ڈاکٹر ہی نہیں ہیں ہم ہومیوپیتھک ڈاکٹر وہ ہماری دوائیاں استعمال کرواتے ہیں پھر ہم نہیں کروائیں گے کہ ہمارے پاس غیر مرئی چیزیں غیر باقی چیزیں ان کے پاس تو یہ چیزیں ہیں ہی نہیں ہیں مجھے ایک انگریز پوچھتا ہے تسی مسلمان ہو تواڈے تے کی مرے میں کہ تسی آج تک گندے ہو آج تک آپ گندے ہو اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے میں ہر دم صاف ہوں تالیاں بجائے کتنا فرق ہے یہ اپنا آپ موقع بیان انگریزوں کو ہندوؤں کو کرسچنس کو غیر مسلم کو یہ دے سکتے ہیں کہ میرا نبی جو ہے اس نے مجھے غسل کا طریقہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم اس پر لاکھوں کروڑوں اسلام اور درود ہو تو یہ مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ کو ایک ضابطہ ہی آپ مل گیا ہے ہومیوپیتھی ایک ضابطہ ہے ایک رول ہے ایک کام ہے ایک سسٹم ہے آپ اس کو چھوڑ کے ادھر ادھر کیوں جا رہے ہیں اس لیے جا رہے ہیں کہ آپ کو ٹیچ نہیں کیا ہر بندہ کالج ہو گیا ہمارے کالج کی اب صحیح ہو جائے اب ٹھیک ہو جائے ضروری تو نہیں ہے کہ ہم 500 بندے میں سے ایک نام کر لینا ہے آہستہ 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 جب میں پہلی دفعہ کھانے والا آیا تھا آج سے 4 سال پہلے ویسے آیا میں کوئی لیکچرار تو نہیں یا میں کوئی اسپیکر تو نہیں لیکن مجھے پتا چلا میرے اندر ایک اسپیکر کی خصوصیات ہیں میں نے آپ کو اسپیکنگ کر کے میں نے اپنے اندر اسپیکنگ پاور پیدا کر لی اور یہ اس کا فائدہ ہوا آپ لوگوں کو میری وجہ سے فائدہ ہو رہا ہے فائدہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو علم سیکھے اور سکھائے ہم دونوں اچھا کام کرتے ہیں جو ہمیں آتا ہے جو ہمیں نہیں آتا ہم اس کو نہیں سکھا سکتے اب مدر ٹیچر کی تھیوری میری سمجھ میں نہیں آتی میں نہیں سکھا سکتا بھائی سوری کیونکہ مدر ٹیچر میں دوائی نہیں ہے بایوڈرم میں دوائی نہیں ہے کمپاؤنڈوں میں دوائی نہیں ہے سیرم میں دوائی نہیں ہے آلٹرنیٹیو میڈیسن میں دوائی نہیں ہے آپ ریمیڈی کی طرف آئیں لیکن ڈاکٹر صاحب بہت سارے ایسے مدر ٹیچر ہیں جن کے رزلٹس بالکل ہومیوپیتھی کی طرح بہت ٹھیک کرتے ہیں یہ کو ذرا مائک دیں اچھا ہاں جی ڈاکٹر صاحب میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہومیوپیتھی کے بہت سارے ایسے مدر ٹیچر ہیں جو مختلف ڈیزیز میں پوری طور پر کام کرتے ہیں جیسے کڈنی اسٹونس کے حوالے سے بہت مدر ٹیچر ہے اب اس کی ڈوز کا بڑا ایشو ہے یہاں پر ایک کوشچن یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں ہومیوپیتھی میں مدر ٹیچر کو ہم تسلیم ہی نہیں کرتے کھانسی کا ہومیوپیتھی میں مدر ٹیچر کا موجود نہیں ہے تو سر ایک ایلوپیتھی ایک ایسا پیشنٹ جو ہومیوپیتھی ڈاکٹر کے پاس ہے اسے صرف شفا سے ضرورت ہے وہ اس مقصد سے لیا ہے اگر آپ اس کی ٹیسٹنگ اچھی طریقے سے کرنے کے بعد تو اس کی سینٹرل مدر ٹیچر میں بنتی ہے جیسے فار ایگزامپل بربت بلبر کی ہے میری پریکٹس میں یہ آیا ہے کہ میں نے پیشنٹس کو اس کی ڈوز کا بہت بڑا ایشو ہے ایک چمچ بھی 3 دن لیا ہے تو پیشنٹ کی ایک دن میں ایک ڈوز نکلی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ ہومیوپیتھی میں مدر ٹیچر کا موجود ہی نہیں ہے بالکل اپوزٹ ہے نہ کومبینیشن کا ہے نہ ڈیپ کا ہے ایک پیشنٹ کو ضرورت ہوتی ہے صرف شفا کے ساتھ اگر اس کا پرابلم سالو ہوتا ہے تو وہ ہومیوپیتھی میں نہیں آتا ایک سوال دوسرا سوال پر آپ سے یہ ہے کہ مدر ٹیچر کی ڈوز اگر آپ کو مانتے نہیں ہے کلاسیکل ہومیوپیتھی میں مدر ٹیچر کی ڈوز اور پوٹینسی کی ڈوز میڈیسن سب کیسے ہونی چاہیے دوسرا آپ نے ٹیوبر کلاسک کے حوالے سے ٹیوبر کلینک کے حوالے سے بات کی میں اس زمین میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ڈائبٹیز کے حوالے سے ٹیوبر کلینک میں آپ نے کہا یہ ساری ہارمونل ڈیزیز ہیں جیسے آپ نے ڈائریا کے حوالے سے کہا ڈائریا میں بھی ٹیوبر کلینک بنتی ہے آپ نے فرمایا کہ پچھلے اوپر کال اور ٹوٹل ٹیوبر کلینک بنتی ہے اسی طریقے سے ہم اگر کوئی میڈیسن کی اسٹڈی کریں ہومیوپیتھی کی تو اس میں تو وہ ٹوٹل کی ٹوٹل میڈیسن کا پیشنٹ اسی میں لگتا ہے اسٹرگل یہ ہوتی ہے جاننا یہ ہے سوال آپ سے یہ ہے ساری اگر مدر ٹیچر اور پوٹینسی کا کمبینیشن سنگل اینٹی میں یہ پیشنٹ کو دی جائے وہ پیشنٹ ٹھیک ہو جائے تو اس میں کیا فرق ہے آپ اچھے طریقے سے سننا ہے مدر ٹیچر جو ہے آپ ڈیٹا ہے مدر ٹیچر فار پروونگ آپ کسی پیشنٹ کو ایک چمچ دینا شروع کر دیں گے تو اس پر وہ دوائی پروو ہو جائے گی اس پر وہ زہر ہو جائے گی کیوں جو دوائی علامات پیدا کرتی ہے وہی علامات کو ختم کرتی ہے دس از کالڈ
दिस इज कॉल्ड होम्योपैथी। मतलब आपने एक मरीज को 1 चम्मच परवरस दे दिया, आपने हर घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, 5 घंटे के बाद, 6 घंटे के बाद उसको मदर टंचर देना शुरू कर दें, किडनी से स्टोन निकल आए, किडनी से स्टोन निकल आए, लेकिन अगली दफा फिर बन जाएगा, फिर क्या करें, दोबारा मदर टंचर निकल, क्या ठीक हुआ? तो शिफा ये नहीं, शिफा का मतलब ये है कि आपकी जिंदगी शिफा की तारीफ सुनना, लिखें शिफा की तारीफ क्या है, शिफा किसे आप कहते हैं? आपके नजदीक शिफा ये है अलामतों का चंद घंटों के लिए, चंद दिनों के लिए गायब हो जाना, दिस इज नॉट क्योर। शिफा ये है ज़हनी, जिस्मानी, नफ्सियाती, एहसासाती तौर पर, बल्कि जिस्मानी तौर पर भी उसकी तमाम अलामात गायब हो जाए तो शिफा होती है, और वो दोबारा औद ना करके दोबारा ना है। मतलब आपने परवरस वेलगस दी है, आपका बड़े अच्छे रिजल्ट थे, किडनी के अंदर स्टोन था, यहाँ पड़ा हुआ था, आपने परवरस दी, पथरी निकल रही पेशाब के जरिए यूरिन से बाहर आ गई, यही किडनी है ना आपका, पथरी निकल आई, अगली दफा ये नाली छोटी हो जाएगी, नैरो हो जाएगी, पथरी नहीं निकलेगी, पथरी अड़ जाएगी, पथरी अड़ जाएगी उसके अंदर। क्यों? क्योंकि मदर टेंचर फॉर प्रूविंग थी, वो पथरी निकालती है, मदर टेंचर निकालती है, इस प्रूविंग। आप पथरी दोबारा क्यों बनती है? क्योंकि पथरी की फॉर्मेशन वैसी बन रही है, पथरी वैसी बनती आ रही है, फिर दोबारा आप परवरस वेलगस देंगे तो वो नाली तंग हो जाएगी, एक सुने अब सुने, नैरो हो जाएगी, जिसकी वजह से पथरी निकलने में दिक्कत होगी और खराबी पैदा होगी। आप एक काम करें, परवरस 200 में दे दें, हम परवरस ही देना चाहते हैं, चूंकि परवरस ही हमने याद की हुई है, तो चूंकि हम परवरस ही दे देते हैं, लेकिन परवरस को 200 में दे देते हैं, लेकिन अगर 200 में अच्छा काम कर तो फिर मदद करके छोड़ दीजिए। अगर अच्छा काम ये करे तो फिर उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि वो प्रूविंग के लिए, नॉट फॉर मेडिसिन, उसका ये काम नहीं है। उसका काम ये है परवरस का कि वो पथरी को निकालती है, लेकिन पथरी के दोबारा बनने के अमल को नहीं रोक सकती। ये प्रैक्टिस में बात हर बंदे की आ चुकी है, एक दफा पथरी निकली है, लेकिन पथरी दोबारा बन जाती है, फिर आप परवरस देते हैं, वो काम नहीं करती। क्यों नहीं काम करती? उसने प्रूव कर दिया कि पथरी की यही दवाई है, लेकिन आप परवरस को देंगे तो पथरी की सबसे बड़ी, आप उसको फैंसी में देंगे। 20 साल अपनी मर्जी का प्रैक्टिस कीजिए ना, तो 6 महीने मेरी मर्जी का कर, सच लगे तो बना लो, झूठ लगे नहीं छोड़, फैसला एग्रीवेशन नहीं है ये, दिस इज नॉट एग्रीवेशन, नो नो नो, एग्रीवेशन, ये एग्रीवेशन नहीं है। तो पथरी निकल गई, होना तो ये देगा परवरस वेलगस दिया, उसकी खुद की पेन बढ़ जाती, वो तो पेन नहीं बढ़ी, वो तो निकल गई, आप फरमा रहे हैं वो तो मैंने दवाई दी, पथरी बाहर। एग्रीवेशन ये नहीं कि पथरी एक दफा ज्यादा हो जाती, उसकी पथरी फल मेरे 1.3 mm की थी, वो हो जाती है 1.5 mm की, दैट्स कॉल्ड एग्रीवेशन। 1.3 की पथरी निकल गई, आप पथरियां आपने रखी हुई, आप जरूरत है, आपको पथरी कटी, दोबारा पथरी भी बन जाएगी, फिर क्या करेंगे आप? ठीक है, कैल्शियम ऑक्सलेट की पथरी बनती है, नाइट्रेट की बनती है, फॉस्फेट की बनती है, अगर उधर जाना तो उधर चले जाते हैं। और इन चीजों पर बहस नहीं करती, प्रजाति पर चीजों पर बहस तो है ही नहीं हमारी। ये कि फॉस्फेट की है, इसके हाथ पड़ गया, इसका इलाज नीचे चला गया, पीएच ऊपर चला गया, इसको छोड़ दें, इसकी आप बात नहीं करते। मर्जियाती चीजों को हमारे यहाँ कोई अहमियत हासिल नहीं। बुक ऑफ लॉ में लिखा है कि मर्जियाती अमराज की हमारे यहाँ कोई अहमियत नहीं है। हमारे नज़दीक इंसान के दिमाग की अहमियत है, इंसान की सोचों की अहमियत है। शुरू में ये बड़ा अजीब फलसफा लगेगा, लेकिन जब वीडियो आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो इंशाल्लाह आपका मामला बेहतर होता जाएगा। अल्लाह ताला हम लोग को आमीन। बहुत शुक्रिया।